لیکن رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑا خیال رکھا کرو بھائی، تو دن میں جو ہے ہمارے لیے رات سونے کے لیے بنی ہے۔ بڑی اماں بیٹی سمجھ لیجئے نا، کب توقع کیجئے کہ وہ آپ کو اماں سمجھے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ شعبانیہ کے ذیل میں۔ آج جہاں پہنچے ہیں، پہلے حضرت کی عبارت نقل کر دی جائے، پھر اس کے طفیل میں کیا کیا چیزیں باتیں آتی ہیں، اللہ توفیق دے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایھا الناس، اب آج یہاں سے ہے، فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ یا خلقہ، اس مہینے میں جو بھی اپنا اخلاق بہتر بنا لے۔ دیکھیے اخلاق ہو، یہ جتنے اعمال ابھی تک کیے گئے ہیں، ظاہر بات ہے پورے سال ہونا چاہیے، اس کو پورے سال بہتر ہونا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو خاص کر کے بھیا ابھی کم از کم رمضان ہے، اب سے ٹھیک ہو جاؤ۔ ایھا الناس، اے لوگو، من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے۔ دیکھیے اخلاق اگر اچھا ہے آدمی کا نا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہی حسن اخلاق۔ قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، یا رسول اللہ آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ یا خود فرماتے انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی گیا ہوں تاکہ اخلاقی اقدار کو، اخلاقی قدروں کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دوں۔ تو کیا اچھا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں، اس لیے جب آدمی بھوکا ہوتا ہے نا، اس کو غصہ آتا ہے، اس کو جو ہے وہ جھجلاہٹ ہوتی ہے، شاید اس وجہ سے بھی بھیا ہوش میں رہو، ایسا نہ ہو کہ ایک طرف روزہ رکھ کے ثواب کے چکر میں ہو، دوسری طرف تم کو غصہ آ رہا ہے، جھجلا رہے ہو۔ لہذا خاص کر کے اس مہینے میں اپنا اخلاق اچھا کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا بتاؤں ایک ایسی عبادت کہ جو سب سے آسان ہے، وَأَحْوَنُ لِلْبَدَنِ، جسم کے لیے بھی بہت آسان ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے، فرمایا حسن الخلق والصمت، چپ رہنا اور اچھا اخلاق۔ تو ماہ مبارک رمضان میں خاص تاکید فرماتے ہیں اگر اس مہینے میں کسی نے اپنا اخلاق اچھا بنا لیا، کان لہو جوازن علی الصراط، تو یہ ماہ رمضان کا اخلاق اس کا، یہ اس کے لیے ذریعہ بن جائے گا، جواز بن جائے گا صراط سے گزرنے کا۔ یوم تزل فیہ الاقدام، کہ جس دن سب کا پیر پھسل رہا ہوگا۔ صراط سے آسانی سے لوگ نہیں گزریں گے، بلکہ روایت کہتی ہے لا یجوز علی الصراط، صراط سے کوئی گزر نہیں سکتا سوائے ان لوگوں کے کہ جس کے پاس علی علیہ السلام کا دیا ہوا جواز ہو، اجازت نامہ ہو۔ تو علی کب دیں گے؟ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو اس مہینے میں اپنا اخلاق اچھا کر دے، کان لہو جوازن علی الصراط، تو اس کے لیے صراط سے گزرنے کا جواز مل جائے گا۔ جب سب کے پیر پھسل رہے ہوں گے تب یہ گزر رہا ہوگا۔ ماہ مبارک رمضان میں واٹس ایپ سے گناہ، ذکر اہل بیت میں سودے بازی، گالی دینا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، بے نمازی کا حشر، گناہوں سے توبہ، ساز بہو اور سازش، اور ان جیسے دلچسپ ٹاپکس پر ضرور دیکھیں مولانا وسیع حسن خان صاحب کے اسپیشل لیکچرز، ان کے خاص اور دل نشین انداز میں۔ یہ سب لیکچرز اور اس کے علاوہ بہت کچھ آپ کو ملے گا فجر میڈیا کے یوٹیوب چینل پر۔ ہمارا یوٹیوب چینل آج ہی وزٹ کریں، فجر میڈیا۔ ومن خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے ایک دور تھا جب لوگوں کے پاس غلام ہوا کرتے تھے، کنیزیں ہوا کرتی تھیں،
تو اس کے لیے احکام پورے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا غلام ہے تو آپ اس کو ڈانٹیے، اس کو پھٹکاریے، بلکہ ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم کا جو اخلاق ہے، امام صادق سلام اللہ علیہ کا کوئی غلام تھا، کسی کام سے بھیجا وہ پلٹے ہی نہیں. اب حضرت خود نکل پڑے کہ رائے کہاں گیا، تو دیکھا کہ تھکا وکا رہا ہوگا بیچارہ ایک جگہ سو رہا ہے. امام اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کو جو ہے وہ جگایا نہیں. کیا کہتے ہیں اس زمانے میں کہ پنکھا جلنا شروع کیا کہ تھوڑا سا. پھر جب وہ بیدار ہوا تو شرمندہ ہوا. حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑا خیال رکھا کرو بھائی، دن میں جو ہے ہمارے لیے رات سونے کے لیے بنی ہے. تو وہ زمانہ تھا. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کمبر تھے، غلام، مگر غلام کی طرح نہیں رکھا کبھی. امام زین العابدین سلام اللہ علیہ بہت سے غلام تھے ان کے یہاں، لیکن سب جو ہے وہ غلام. تو لیکن آج کا دور، اب تو غلام والا سسٹم ہے نہیں، اب تو کنیز والا سسٹم ہے نہیں. پیغمبر نے اس وقت فرمایا کہ من خفف فی هذا الشهر اما ملکت یمینہ خفف اللہ عنہ حسابہ. تو اب اس کا جواب یہ ہوگا کہ بھئی اس زمانے میں غلام ہوتے تھے. آپ کے پاس بہت بڑی کمپنی ہے، آپ کے پاس بہت بڑا کارخانہ ہے، 500 نوکر کام کر رہے ہیں، اس کے یہاں کوئی حادثہ ہو گیا، آپ بڑے ٹائٹ ہیں ایڈمنسٹریشن میں، نہیں صاحب چھٹی نہیں ملے گی، نہیں صاحب یہ نہیں کر سکتے، نہیں صاحب تنخواہ کاٹ لوں گا. تو اس میں یہ نہیں لے. لیکن میری عقل یہ کہتی ہے کہ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، ان کے لیے حکم تھا. آج ورکر کہہ لیجئے، آپ کے یہاں نوکر جو ہے، اس نوکر کو نوکر مت سمجھو مولوی صاحب. تو اس کے ساتھ جو ہلکا رویہ اپنائے گا، پیغمبر فرماتے ہیں خفف اللہ عنہ حسابہ، تو اللہ اس کے حساب میں بھی جو ہے وہ آسانی کر دے گا. ہلکا سرسری جس کو کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ ہمارا حساب آسان ہو جائے. کہ دنیا میں اپنے ورکروں کے ساتھ ایک چیز اور کہہ دیں، ورکر نہیں ہے، آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ کے 4 چھوٹے بھائی ہیں اور لوگ ہیں، سب ایک ہیں. اتنا بڑا صاحب آتنک ہے وسیع حسن صاحب کا، گھر میں گھس گئے تو جتنے چھوٹے بھائی ہیں، جتنی بہویں ہیں، جتنے سب کانپے جا رہے ہیں. کہ یہ دین نہیں کہتا. اپنا اخلاق ٹھیک کرو مولوی صاحب. آپ ساس ہو گئی ہیں تو بہرحال بہو کی ذمہ داری ہے، اس کو ساس کا خیال کرنا پڑے گا. یہ ایک جملہ ہم کہہ دیں کہ دین جو ہے وہ خالی جو ہے وہ واجبات کا نام نہیں ہے. کہ ہمارے یہاں جو عورتیں آتی ہیں، خاص کر کے جو تھوڑا پڑھی لکھی ہو جاتی ہیں، وہ جو دینی باتیں کہتی ہیں، صاحب ہماری ذمہ داری آپ کی ماں کی خدمت کرنا نہیں ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے، اور ہمارا کام یہ نہیں ہے، اور پکا بے شک، لیکن بھیا کچھ اخلاق بھی ہوتا ہے. امیر المومنین سے بڑا کوئی نہیں ہے. پیغمبر نے کام بانٹ دیا تھا کہ فاطمہ گھر کے اندر کا کام کریں گی، علی باہر کا کام کریں گے. پیغمبر نے بانٹا ہے. آپ کی شخصیت جناب فاطمہ سے بڑی ہے. اور پھر ادھر بھی مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر ایک دن ہمارے یہاں آئے، وَأَنَا أُنَقِّ الْعَدَسِ، میں دال چن رہا تھا. علی سلام اللہ علیہ، ہاں آپ کو شرم آتی بیوی کے ساتھ کام کرنے میں. انا انقی العدس وفاطمہ جالسۃ عند القدر، فاطمہ جو ہے چولہے کے پاس تھی، پتیلے کے پاس تھی، میں دال چن رہا تھا. تو گھر جو ہے قانون سے نہیں چلتا، گھر اخلاق سے چلتا ہے، پیار سے چلتا ہے. ہم ہر وقت قانون بتاتے رہیں گے، دین یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے. لطیفہ سنا دوں میں آپ کو، سمجھ گیا؟ لطیفہ ہی ہے. کسی واٹس ایپ پہ آیا تو عربی میں کسی نے بھیجا تھا، تو میں اس کا خلاصہ کہ ایک صاحب تھے، ان کی شادی کسی عالمہ سے ہو گئی. تو وہ جب وہ گھر آئی دلہن، تو بھائی ظاہر بات ہے حوضے کی پڑی ہوئی ہے، عالمہ ہے. تو انہوں نے اپنے شوہر سے فرمایا کہ بھائی میں جو ہے وہ عالمہ ہوں تو گھر میں دینی ماحول رہے گا. تو یہ بیچارے بڑے خوش ہوئے کہ بھائی کیا کہنا، ہماری شادی ایک عالمہ سے ہو گئی، میرا گھر کا ماحول مذہبی ہو جائے گا، شرعی ہو جائے گا. صاحب مہینے 2 مہینے کے بعد اب عالمہ نے اپنا علم دکھلانا شروع کیا. میں نوکرانی نہیں ہوں، میں فلاں نہیں ہوں، میں تمہارے باپ کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی، میں تمہاری ماں کے ساتھ، اور یہ لیجیے حدیث، اور یہ لئیے روایت. وہ تو بیچارے پریشان ہو گئے، یار ہم تو عالمہ لے کے آئے تھے کہ ہمارا گھر بن جائے گا، یہ تو سارا قانون بتا رہی ہیں اور حدیثیں آئیں. تو ایک کسی عالم کے پاس گئے کہ مول صاحب بڑا مسئلہ ہو گیا، آپ کچھ بتائیے.
تو انہوں نے کہا بھائی اس کی باتیں غلط تو نہیں ہیں، دین تو یہی کہتا ہے کہ آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کیجئے، اس کے کپڑے کا انتظام کیجئے، وہ آپ کی نوکرانی تو نہیں ہے۔ کہنے لگے یار مول صاحب ہم آپ سے جو ہے مسئلے کا حل پوچھنے آئے ہیں، آپ تائید کر رہے ہیں۔ کہا تو ایسے بات کرو، حل بتا دیں، جہاں تک شرعی بات ہے وہ تو ہے، حل کہو تو ہم حل بتا دیتے ہیں۔ کہاں بتائیے؟ کہا جاؤ کہہ دو کہ دین کہتا ہے کہ ایک انسان 4 شادی کر سکتا ہے، تو آپ کی جو ضروریات ہیں آمنا و صدقنا میں سب پوری کروں گا، لیکن بہرحال میں کام کروں یا اماں کی خدمت کروں تو ایک شادی اور کروں گا تاکہ وہ اماں کے پاس رہے، اماں کی خدمت کر سکے۔ انہوں نے جا کے اپنے اس عالمہ بیوی سے کہا کہ بھائی شرعاً تو جائز ہے۔ تب وہی عالمہ پلٹ گئے، تو کیوں، میں کیا کسی سے کم ہوں؟ کیا میں اماں کی خدمت نہیں کر سکتی ہوں؟ تو یہ بات پہلے نہ فرما دیتی ہیں آپ۔ ہر جگہ قانون نہیں چلتا، کچھ اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ جب شوہر ہمارا دن بھر مارا پھر رہا ہے ہم ہی کو اچھا کھلانے پہلانے کے لیے، تو اس کی ماں کا خیال ہم نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ اس کے باپ کا خیال ہم نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ اور یہی اخلاقی روایت ہے۔ سنا دوں آپ کو، قانون نہیں سنا رہا ہوں، یہ اخلاقی روایات ہیں کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلْدِهَا، عورت ذمہ دار ہے اپنے گھر، اپنے شوہر کے گھر والوں کی، اس کے بچوں کی۔ اس کی میں مثال دے دوں، مثلا وہ بیچارہ جو ہے دن بھر محنت کر رہا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ دکان بند کر کے آئے ابا کو دوا دے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ دکان بند کر کے آئے اماں کو دوا دے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بیچارے کو یاد رہے کہ یار آج جو ہے وہ 25 رمضان ہو گئی، 26 رمضان ہو گئی، بہن میری ہے، وہ اماں کی خواہش یہ تھی وہ شکر اور سوئیاں بھیجا کرتی تھی، تم یاد دلاؤ گی۔ تو گھر خالی جو ہے وہ قانون سے نہیں چلتا، گھر اخلاق، اور یہ اخلاق دیکھیے اسلام جو ہے نا دیوار کی ایک طرف پلاسٹر نہیں کرتا، یہ قانون سب پر لاگو ہوگا، اخلاق والا، کہ اگر بہو کو چاہیے کہ اپنی ماں کو، ساس کو ماں سمجھے، سسر کو باپ سمجھے، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ بَعْلِهَا، تو ساس کی ذمہ داری بھی ہے، بڑی اماں بیٹی سمجھ لیجئے نا، تب توقع کیجئے کہ وہ آپ کو اماں سمجھے۔ اولاد سمجھیے نا، آپ اس کو بہو سمجھتی ہیں اور توقع یہ ہے کہ وہ آپ کو اماں سمجھے۔ جب آپ بہو سمجھیں گی تو وہ ساس سمجھے گی، آپ بیٹی سمجھیے وہ آپ کو ماں سمجھے گی۔ تو ایک چیز میں اپنی بچیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، میرے بچوں، دنیا بہت دن کی نہیں ہے، 10 سال 20 سال آج کرو گی نا کل ملے گا۔ آج تم کسی کی بہو ہو، کل تمہاری بہو آئے گی، جتنا اپنی ساس کے ساتھ کرو گی اتنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ آپ سوچئے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کی ماں جناب ملیکہ خاتون، نرجس خاتون، ان سے بڑا مرتبہ ہے کوئی؟ حکیمہ خاتون پھوپھی ہیں 11ویں امام کی، تو ساسی تو ہوئی۔ اگر دنیاوی رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حکیمہ خاتون اگرچہ امام کی بیٹی ہیں، امام کی بہن ہیں، امام کی پھوپھی ہیں، مگر اس رشتے سے اگر دیکھا جائے تو امام عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، تو نرجس خاتون کی کیا ہوئی؟ پھوپھیاں ساسی تو ہوئی نا۔ روایت کہتی ہے کہ 14 شعبان کو، جس سال حضرت کی ولادت ہوئی ہے، جناب نرجس خاتون کے یہاں، امام عسکری علیہ السلام کے یہاں حکیمہ خاتون آئی ہیں۔ تاریخ کا بیان ہے کہ جیسے ہی آئی ہیں دوڑ کے جناب نرجس خاتون نے حکیمہ خاتون کی چپل اتاری ہے۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے، ساس کیا ہے، بہو کیا ہے۔ اہل بیت سے سیکھیں نا، اماموں سے سیکھیں نا، ساس کیا ہے، بہو کیا ہے۔ اگر ہم واقعا اپنے اماموں، پھر وہی کہیں گے، ہمارا عقیدہ اگر مضبوط ہوتا، اگر ہم نے یہ سمجھا ہوتا ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین آئیڈیل ہے ہمارے لیے، تو ہم ان کو پڑھتے، اور جب پڑھتے تو اپنے بچوں کو سناتے، جب بچوں کو سناتے تو ان کے اندر اثر ہوتا۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے بڑا کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سے بڑا کون ہے؟
یہی مہینہ تو ہے نا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات کا، ان سے بڑا دنیا میں کون ہے؟ لیکن جناب خدیجہ وہ جناب فاطمہ زہرا نے پوری زندگی امیر المومنین سے کوئی فرمائش کی نہیں کی۔ یہ درس ہے ہمارے لیے، اپنے شوہر کی اوقات دیکھو، اپنے شوہر کی حیثیت دیکھو، اس کے بعد اس سے فرمائش کرو۔ خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، آج جو ہمارے ہاں ہنگامہ ہوتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، طلاق کی نوبت آتی ہے، اس کی وجہ ہم لوگ ہیں، ماں باپ ہیں۔ ہم نے اپنی بیٹی کو فاطمہ کی سیرت نہیں سنائی ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو نہیں سنایا ہے۔ آئیے اس ماہ مبارک رمضان میں ایک نگاہ اس پر بھی ڈال لیں کہ یہ لوگ کیسے رہتے تھے، رسول اللہ کی طرز زندگی کیا تھی، امیر المومنین کی طرز زندگی کیا تھی، امام حسین سلام اللہ علیہ کی طرز زندگی اپنی ازواج کے ساتھ کیا تھی۔ اگر اس کو ہم سیکھ لیں گے نا تو نہ ساس کا جھگڑا ہوگا، نہ بہو کا جھگڑا ہوگا، نہ بیٹی داماد کا مسئلہ ہوگا۔ پیغمبر کے اس فقرے پر اگر غور کر لیں تو ہر چیز ہے نا اس ایک جملے میں ہر چیز پوشیدہ ہے، کہ جہاں فرمایا ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، جو بھی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے، کان لہو جوازن علی الصراط، مسکرا کے بہو سے بات کرو، پیار سے ساس سے بات کرو، یہ بھی تو اخلاق میں ہے نا، کانا جوازن علی الصراط، صراط سے آسانی سے گزر جاؤ گی آپا۔ اس دن یوم تزل فیہ الاقدام، جس دن لوگ پھسل رہے ہوں گے۔ ومن خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ، جو اپنے انڈر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اس مہینے میں ہلکا وہ رکھے گا، ان کے ساتھ سختی نہیں کرے گا، خفف اللہ عنہ حسابہ، اللہ قیامت میں اس کا حساب بھی آسان کر دے گا۔ ومن کف فیہ شر کف اللہ فیہ، اور جو اس مہینے میں اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کر لے، بدماشی چھوڑ دے، شرارت کرنا چھوڑ دے، پھنسانا لوگوں کو چھوڑ دے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ کف اللہ فیہ غضبہ یوم یلقا، اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے غضب سے محفوظ کر دے گا۔ سوشل میڈیا پر گمراہی سے بھرے سیلاب میں فجر میڈیا کا سہارا کسی کشتی سے کم نہیں ہے۔ یوٹیوب پر ابھی ہم سے جڑیں، اپنا اور بچوں کا مستقبل محفوظ کریں۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ اخلاق باپ بیٹے کے درمیان کیسا اخلاق ہونا چاہیے، زن و شوہر کے درمیان کیسا اخلاق ہونا چاہیے، ساس بہو کے درمیان کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، سماج میں کیسا، اور یہ اخلاق ہے جو انسان کو ترقی کے مراحل طے کراتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے حبیب کی کامیابی کا جو سبب بیان کر رہا ہے وہ قرآن، وہ پیغمبر کے اخلاق کو کہہ رہا ہے، جہاں کہتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، پیغمبر اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو آپ کے ارد گرد ایک نہ ٹھہرتا۔ یہ جو آپ کے ارد گرد بھیڑ لگی ہوئی ہے نا، یہ آپ کا کردار ہے، آپ کا اخلاق ہے۔ یا اللہ اس مہینے میں بحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما، نبی کے اخلاق پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو سے بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، تو آئیے چلتے ہیں پھر سے آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال ہے، جس کا اخلاق ماہ رمضان میں اچھا ہو، آپشن اے اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا، آپشن بی وہ سیدھا جنت میں جائے گا، آپشن سی اس کا حساب و کتاب آسان ہوگا، یا آپشن ڈی وہ پل صراط سے آسانی سے گزرے گا۔ ہم سب آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ ناظرین، جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا نام، اس کے بعد آپ کے والد کا نام، اس کے بعد آپ کا سٹی، آپ کی کنٹری، اور آخر میں آپ کا موبائل نمبر۔ اور یاد رکھیں یہ ساری انفارمیشن ایک ہی میسج کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اس سوال کا جواب آپ کل 14 مارچ دوپہر 12 بجے تک ہی انڈین ٹائم کے مطابق ہمیں دے سکتے ہیں۔ اگر اس کے بعد آپ ہمیں جواب دیتے ہیں تو آپ کا جواب ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ صحیح جواب دینے والے اور شرکت کرنے والے کے علاوہ سب سے زیادہ شیئر کرنے والے 10 افراد کو بھی بہترین انعام سے نوازا جائے گا۔
انہیں صرف انفارمیشن کے طور پر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں تعداد بتا دینی ہے اور واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے۔ آپ پوری جانکاری کے لیے ہماری رولز اینڈ ریگولیشن والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے انسٹاگرام پر بھی موجود ہے، ہمارے یوٹیوب پر بھی موجود ہے اور اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ صرف آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جب بھی ہمیں میسج بھیجیں تو تمام انفارمیشن کو ایک ہی میسج کے اندر بھیجیں، اور ممکن ہے زیادہ تعداد کی وجہ سے آپ کا میسج فوراً ہم سین نہ کر سکیں، لیکن آپ کا میسج ہماری ٹیم ضرور سین کرتی ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ اپنے میسج کو بار بار ریپیٹ نہ کریں، کہ جس کی وجہ سے ہمارا پورا سیکوینس، ہماری پوری ترتیب خراب ہو جاتی ہے۔ قرعہ کے ذریعے سے صرف اور صرف 5 افراد کے نام آتے ہیں کہ جن کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم ان کو انعام بھی دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ مادی انعام ہے، در حقیقت وہ اصلی انعام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے وہ آپ سب کے لیے ہیں۔ وہ جو آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، جو آپ وقت کے امام کے قریب ہو رہے ہیں، جو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، اس کا انعام ہم آپ کو نہیں دے سکتے، بلکہ اس کا انعام آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے۔ اس نیت کے ساتھ آپ شرکت کریں اور ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔